وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة تنزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود تمام معزز بزرگوں اور ہماری مائیں بہنیں، آج آپ کے اس گاؤں کے ایک دینی ادارے کے سالانہ جلسے کے موقع پر حاضری کا موقع ملا. چند منٹ آپ حضرات کے سامنے ہم سب کی نجات، کامیابی اور جن راستوں پر اللہ کی رحمت کے دروازے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کھل سکتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. آج ہم اور آپ چاہے اس بات کو محسوس نہ کریں، لیکن ہر مسلمان کا دل، جس کے اندر، جس کے سینوں میں انسانوں کا دل ہے، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میری وہ ناؤ، میری وہ کشتی جو اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ سے چالو کیا تھا، وہ آج کسی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، جس کو نکالنا، اس بھور اور اس طوفان سے اس کشتی کو باہر لانا، یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے. میرے عزیز دوستو، میں بہت تھوڑی سی بات، اور جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ حساب کتاب چندہ کرنے والے، جو مدرسے کی کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کو تو نہ سننا ہے اور نہ سمجھنا ہے. شور مت مچاؤ، اتنا زیادہ آواز کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں. اسلام کی اس کشتی کو بھور سے نکالنے کے لیے، اور جو ہمارے اسلام کے نام پر دشمنان اسلام، جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے سازش رچ رہے ہیں، ان کی تحریک کو مٹی میں ملانے کے لیے اگر کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی حربہ، کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اللہ کا دیا ہوا کلام ہے. رسول اللہ کے سینے پر جو قرآن اترا ہے، قرآن کی جو آیات اتری ہے، ان قرآن کی آیات میں وہ طاقت ہے. آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد
ان حالات کے اندر بھی قرآن کی آیات میں وہ طاقت اللہ نے رکھ دی جو دنیا کے بموں اور ایٹم بموں میں بھی وہ طاقت نہیں. اس لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کو پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے نہ آسمان تھا، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ چاند، کچھ نہیں، نہ دھرتی تھی. اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی 2 سورتیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین تلاوت کی. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کون ہے تلاوت کرنے والا؟ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اس اللہ نے اپنی زبان سے جیسا کہ اس کی شان ہے اس نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا. جب فرشتوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو سنا تو مدہوش ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور بے قرار ہو کر کے یہ کہا کہ طوبیٰ لِأُمَّةٍ تَنزِلُ هَذَا عَلَيْهَا. کتنی خوش نصیب، کتنی قسمت والی، کتنے اچھے وہ لوگ ہوں گے اور وہ امت ہوگی جس امت پر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کو اتاریں گے، قرآن کریم کو نازل فرمائیں گے. اللہ نے وہ امت حضرت موسیٰ کی نہیں، حضرت عیسیٰ کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، بلکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ کا کلام ہمیں اور آپ کو مل گیا. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. کتنے خوش نصیب وہ دل، وہ سینے ہوں گے جس سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کو محفوظ کرائیں گے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں قرآن کریم کی آیات کو ایک سرے سے لے کر کے دوسرے سرے تک پڑھ کر کے ختم کر دیتی ہے. قرآن کریم کی صورتیں ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا اللہ. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا. کتنی خوش نصیب زبان ہوگی کہ جس زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کو جاری فرمائے گی. آج اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ قرآن کی دولت اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کو رکھیں اور بس ہم قرآن کو پڑھیں نا اور اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کا پڑھنے والا نہ بنائیں. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے بلکہ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، شریعت کا قانون ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا راز اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے. اگر کوئی مسلمان قرآن سے ہٹ کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے وہ بڑا دولت مند تو بن سکتا ہے، وہ بینک بیلنس والا تو بن سکتا ہے، دنیا اس کو سیف تو کہہ سکتی ہے، لیکن وہ سچا پکا مسلمان نہیں بن سکتا ہے. حاجی بن گیا، نمازی بن گیا، لیکن قرآن کا دستور نہیں ہے، قرآن کی زندگی نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایک سچا پکا مسلمان، اللہ کی رحمت سے سیراب ہونے والا مسلمان وہ نہیں بن سکتا ہے اور دنیا میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا ہے.
میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ کتاب دیا ہے، یہ قرآن، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے۔ اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اس نے اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین میں دفن کر دیا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بھی دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں آپ، تو قرآن کو اپنا امام بنانا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ میں شراب پینے جا رہا ہوں، میرا قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے کہ شراب پیو، نشہ کرو۔ اگر قرآن کہتا ہے شراب پیو تو دھڑلے سے پیو، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں شراب کو ہاتھ میں لگانا، تو کون سی شریعت ہے تمہارے پاس جو تمہیں افیم، چرس، گانجا، ڈوڈا، اس میں نشہ، شراب، انجیکشن اور دواؤں کے ذریعے سے تمہیں نشہ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون سی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے؟ آج ہماری اور تباہی، ہماری اور آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ یہ نشہ بن گیا، جس نے گاؤں نہیں چھوڑے، خاندان نہیں چھوڑے، برادریاں نہیں چھوڑی۔ اور دیکھو جا کر کے کہ ان نشوں کی وجہ سے، ان شراب کی وجہ سے کتنی جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے لاوارث ہو کر کے آپ کے اور ہمارے ٹکڑوں کے محتاج بن کر کے بیٹھ گئے۔ یہ کہاں پہنچ گئے ہم؟ قرآن یہ کہتا ہے شراب نہ پیو، آپ نے شراب کا کاروبار کیا، آپ نے نشے کا کاروبار کیا، آپ نے نشے کا استعمال کیا، خود بھی لگے اور اپنے دوستوں اور اپنے آنے والی نسلوں کو وہ شراب کا اور وہ نشے کا راستہ بھی آپ نے دے دیا۔ میرا قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دینی ادارے اور یہ دینی جلسے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان مرد اور عورت، لگا لو اپنے سینے سے قرآن کو۔ قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور جو قرآن سے چمٹ گیا اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت بال باقا نہیں کر سکتی۔ یہ طے صحابہ کرام نے دشمنوں کے بیچ سے نکل کر کے رسول اللہ کا دامن پکڑا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تھا۔ ساری طاقتیں، ساری تحریکیں دشمنان اسلام کی مٹی میں ملتی چلی گئی، اور اسلام اور شریعت، رسول اللہ کی سیرت، قرآن کی آیات مکے سے نکل کر کے مدینے میں پہنچ گئی، اور مدینے سے نکل کر کے جزیرۃ العرب میں پہنچ گئی، اور جزیرۃ العرب سے نکل کر ساری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ یہ قرآن انقلابی طاقت رکھتا ہے۔ آج آپ کا اور ہمارا دشمن 7 سمندر پار بیٹھ کر کے یہ پلان بنا رہا ہے کہ ان مدرسوں کو ختم کر دو، قرآن سے رشتہ مسلمانوں کا توڑ دو۔ اور وہ یہ جانتا ہے، میرا دشمن یہ جانتا ہے کہ قرآن میں وہ طاقت ہے، جب تک مسلمانوں کے سینے میں قرآن رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بم، بڑے سے بڑا ایٹم بم
بڑے سے بڑے خطرناک میزائل کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دیکھو تاریخ کو دیکھو، افغانستان کو لے لو، امریکہ نے سوائے ایٹم بم کے کون سا بم اور میزائل ایسا ہے جو عراق